الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع أهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ صدق الله مولانا العظيم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا موقنات به أنما قال واقع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. جس کے علی ہیں وہ ذرا تڑپ کر بولے نا میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے. آپ کی پراپرٹی ہو نا بحریہ ٹاؤن کے اندر اور آپ کو کوئی اندر انٹر نہ ہونے دے تو آپ سیکیورٹی گارڈ کو اگر یہ کہیں نا کہ میرا اندر ایک کنال کا گھر ہے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, آپ کو انٹری فوراً مل جاتی ہے. میرے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ فی الارض یدع اللہ تعالی فی الجنت شجرۃ او کما قال. میرا بندہ زمین پر سبحان اللہ کہتا ہے نا تو رب ملائکہ کو نہیں کہتا کہ جنت میں درخت لگاؤ, بلکہ رب خود اپنے قدرت کے ہاتھوں سے جنت میں درخت لگاتا. پراپرٹی آپ کی جنت میں بن رہی ہے اور جس کے نام پر بن رہی ہے وہ ہستی امام علی المرتضیٰ رضی اللہ. اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ کتنے ذوق سے بیٹھے ہیں. میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے, کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے. اسی طرح جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے. جو صبر زہرا کو دیکھا تو یہ یقین آیا حسین و حسن کا ماں سے مزاج ملتا ہے. اور کسا کے نیچے جو حاکم وجود بیٹھے ہیں سبھی کا جانے جہاں سے مزاج ملتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آ رہے ہیں. آپ نے کہا تھا مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین, ساقی شیر شربت پہ لاکھوں سلام اور اصل نسل صفا وصل وجہ خدا. اصل نسل صفا وصل وجہ خدا شان فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی 20ویں پارے کی. پروردگار احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, اور یہ قرآن وہ ہے کہ قرآن گفتگو خداوند ذوالجلال. قرآن گفتگو خداوند ذوالجلال, صحیفہ حق بے مثل و بے مثال, ایک حرف بولتا ہے جھومتا ہوا, آیا ہوں میں مصطفیٰ کے لب چومتا ہوا.
اس قرآن پاک میں سے میں آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ پروردگار احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض۔ قیامت جب قریب آئے گی نا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکنے کی دیر ہوگی نا، قیامت بپا ہوگی، افرا تفری کا عالم ہو جائے گا، ہر کوئی نفسی نفسی پکارنا شروع کر دے گا، ہر جگہ پر نفسی نفسی ہو جائے گی۔ آگے رب ذوالجلال نے اینڈ نہیں کیا، فرمایا الا من شاء اللہ، لیکن جو اللہ کو چاہتا ہوگا نا، اس کو اللہ کی طرف سے امان ہی امان ہوگا۔ الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین، اور جس نے گناہ کیے ہوں گے نا، اسے جہنم مل جائے گی۔ آگے ایک آیت چھوڑ کے نا، آگے پروردگار نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ قیامت کے روز رب کوئی عمل نہیں دیکھے گا، ایک نیکی اگر کوئی کرتا ہوگا نا، رب اسی نیکی کے بدلے اسے جنت عطا کر دے گا۔ ایک نیکی کرنی ہے، اس کے بدلے جنت ملے گی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جس نے وہ ایک نیکی نہیں نہ کی ہوگی، رب ذوالجلال بولے گا اٹھاؤ اس کی نمازیں، اٹھاؤ اس کے روزے، اٹھاؤ اس کی زکاتیں، اٹھاؤ اس کے حج، اٹھاؤ اس کے عمرے، اٹھاؤ اس کے صدقات، اس کو دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو۔ ملائکہ بولے کہ باری تعالیٰ نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، رب پکارے گا مجھے یہ عمل نہیں چاہیے تھے، جو ایک نیکی مانگی تھی وہ ایک نیکی کر کے ہی کوئی نہیں آیا۔ وہ ایک نیکی چاہیے، من جاء بالحسنہ، وہ ایک نیکی چاہیے، وہ ایک نیکی ہے کیا؟ آج اس گوشہ درود کی فضیلت اور برکت کو حاصل کرتے ہوئے اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے صحیفہ انقلاب کی روشنی میں ہم نے جاننا ہے کہ ایسی کون سی نیکی ہے جو کر کے جائیں تو رب ذوالجلال اس ایک نیکی پہ جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ وہ ایک نیکی تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اچھا، پروردگار نے اس نیکی کا کرائیٹیریا بتایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت کو بھی تخلیق کیا، میں نے زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ باری تعالیٰ یہ کیوں کیا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں چیک تو کروں کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے جو بندہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر کے نہیں آ رہا۔ وہ ایک نیکی چاہیے ہمیں، وہ ایک نیکی اگر کوئی کر لے گا نا تو رب اسے قیامت والے دن جنت عطا کر دے گا۔ اچھا، وہ ایک نیکی کا اگلا درجہ کیا ہے؟ پروردگار احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو وہ ایک نیکی کرتا ہوگا نا، میں رب ملائکہ کو بولوں گا ملائکہ اس کے رجسٹر میرے سامنے لے کر آؤ، اس کے نامہ اعمال کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ ملائکہ پیش کریں گے، رب کہتا ہے میں ملائکہ کو نہیں کہوں گا، اپنے قدرت کے ہاتھوں سے گناہوں کو مٹاتا چلا جاؤں گا، نیکیاں بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ ایک نیکی ہمیں چاہیے، آج ہم نے اس ایک نیکی تک پہنچنا ہے۔ وہ ایک نیکی ہے کیا؟ حسنۃ۔ اچھا، دعا کرتے ہیں نا، امام صاحب نے نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سارے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، باری تعالیٰ وہ ایک نیکی مجھے دنیا میں عطا کرنا، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں ایک نیکی عطا کرنا۔ کوئی امام صاحب کو بولے آپ مجھے پانی پلا دے، آپ کو نیکی مل جائے گی، آپ نماز ادا کریں آپ کو نیکی مل جائے گی، آپ روزہ رکھیں آپ کو نیکی مل جائے گی، زکوٰۃ ادا کریں آپ کو نیکی مل جائے گی، حج کر کے آ جائیں آپ کو نیکی مل جائے گی، عمرہ کر لیں آپ کو نیکی مل جائے گی، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلا دے آپ کو نیکی مل جائے گی، غریبوں کا بھلا کر دے آپ کو نیکی مل جائے گی۔ سارے امام حتیٰ کہ ہر مسجد کا مولوی کہے گا کہ چپ کرو، وہ ایک نیکی یہ نہیں ہے، وہ ایک نیکی جب بھی ملتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ملا کرتی ہے۔ وہ ایک
ایک نیکی تک ہم نے پہنچنا ہے۔ اچھا پروردگار نے اس نیکی کا اگلا ورژن بتایا۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے من جاء بالحسنہ، قیامت والے دن جو وہ ایک نیکی کرتا ہوگا نا میری بارگاہ میں آئے گا، کر کے تو ایک نیکی آئے گا، کھڑا ہوگا ڈر کے کہ میں نے کی تو ایک نیکی ہے، لیکن رب کہے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کی تو ایک نیکی ہی لیکن نیکی بڑی کمال کی تھی، رب خود اس کو 10 گنا بڑھا دے گا۔ وہ ایک نیکی۔ اچھا مجھے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یاد آ رہے ہیں، اگر آپ واضح بلند سبحان اللہ بولے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال لاہور قلندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی، کوئی علامہ اقبال کو کہے نا علامہ اقبال عملوں کیوں نہیں تھا؟ علامہ اقبال لاہور قلندری تھے، درویش تھے، قرآن پر ان کی نظر تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سارے اعمال ایک پلڑے میں، جو شخص یہ ایک نیکی کرتا ہوگا نا رب قیامت والے دن اسی ایک نیکی پر اسے جنت عطا کر دے گا۔ اب وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ بولے تو میں وہ ایک نیکی بتانا چاہتا ہوں۔ کسی محدث کی بات نہیں کروں گا، کسی مفسر کی بات نہیں کروں گا، کسی شیوخ، کسی ائمہ، کسی بھی مولوی کی بات نہیں کروں گا، اس رب کی بات کروں گا جس نے سارا قرآن محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل فرمایا۔ رب نے وہ ایک نیکی گنوائی ہے، اگر آپ سبحان اللہ بولے تو میں ایک نیکی بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ الشورى کے اندر پروردگار احکم الحاکمین نے 23 نمبر آیت کے اندر وہ نیکی کو بتایا۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، آپ نے بے شک ترجمہ نہ بھی آئے، بس اس بات پہ سبحان اللہ کہنی ہے کہ میں جو الفاظ پڑھ رہا ہوں یہ عام الفاظ نہیں، محمد مصطفیٰ کے لبوں کو چوم کے نکلے ہوئے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ رب نے وہ ایک نیکی گنوائی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ پروردگار فرماتا ہے وہ ایک نیکی نماز روزہ نہیں، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجموعہ شان مصطفیٰ، سنا خان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت۔ زندہ باد۔ اب میں اشعار پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی۔ میں نے دل سے پوچھا کہ بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ صدیق سے علی تلک، علی سے ہر ولی تلک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ارے یارو اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس،
اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، ان ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، اگر آپ کا ذوق ہو تو اہل بیت اطہار کے مین کریکٹر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کون کون ان کا ذکر سننا چاہتا ہے تو آوازیں بلند۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈالا، جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، برکت کا پرتو وہ رحمت کا جالا، آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی تو سمجھے اسے ہوش بالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تقویم احسن میں سب سے نرالا، آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قال میں اول، حال میں اول، حسن میں اول، عقیدت میں اول، الفت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، موسیٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ یہ ہے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے نیلسن منڈیلا یاد آ رہا ہے، ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے نیلسن منڈیلا، کافر تھا، اس کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس نے ایک تحریک چلائی، تحریک تو ٹھیک تھی، انہوں نے اس کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ اب وہاں پر بیٹھا بیٹھا نا سوچنا شروع ہو گیا، 27 سال اس نے جیل میں گزارے، سوچتے سوچتے نا آپ کہنے لگا اب یہ اس کا آگے کوٹیشن ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے سڈنلی آئی تھاٹ آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ آل دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف گورنمنٹ، کہتا ہے مجھے چاہیے کہ میں سرنڈر کر دوں، میں ساری گورنمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو مان لوں، جیل سے باہر نکل جاؤں گا، مجھے آزادی مل جائے گی۔ کہتے ہیں ابھی یہ میں سوچ ہی رہا تھا نا، کہتا ہے سڈنلی آئی ریڈ دی موومنٹس آف امام حسین، suddenly I read the movements of Imam Hussain. He was the personality who gave me strength to against the government liberations. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے واقعات پڑھے، انہوں نے مجھے ایسی ہمت، طاقت اور حوصلہ دیا کہ میں تھا تو جیل میں ہی، 1 سال کی دیر تھی میں ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ اچھا، یہ ہے نیلسن منڈیلا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بتاتا ہوں۔ اختتام ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن زیبا پہ ہی کریں گے، ذرا ایک بار محبت سے بولیں۔ امام حسین علیہ السلام، قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ قائد اعظم کہتے ہیں I asked the world to present as finer and brighter than the personality of Imam Hussain. He was the embodiment of love. He was the personification of sacrifice. Every Muslim should seek guidance from him. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں میں نے دنیا کو کہا، میں نے اس جہان کو کہا، مجھے کوئی ایسی ہستی تو دکھاؤ کہ جس میں سخا بھی ہو، جس میں عطا بھی ہو، جس میں کرم بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، جس میں الفت بھی ہو، جس میں چاہت بھی ہو، جس میں محبت بھی ہو، جس میں مودت بھی ہو۔ کائنات نے ایسی کوئی ہستی نہیں دکھائی، بس ایک ہستی کی طرف اشارہ کیا اور وہ ہستی محمد مصطفیٰ کے نواسے امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا حلیہ مبارک پڑھنا چاہتا ہوں اس نیت اور ذوق کے ساتھ کہ اگر ہم ان کے حلیہ مبارک کو پڑھ لینا تو ہم دنیا سے بچ کر محمد مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو سکتے ہیں۔ میں حلیہ مبارک بیان کرنے جا رہا ہوں، امام ابن کثیر اسے تفسیر ابن کثیر کے اندر لے کر آئے، امام ابن عساکر اسے تاریخ دمشق کے اندر لے کر آئے، امام حافظ حجر اسقلانی اسے اپنی کتاب الریاض النظرہ
الاشرہ فی مناقب الاشرہ کے اندر لے کر آئے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تفسیر کبیر کے اندر لے کر آئے، امام علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو تفسیر روح المعانی کے اندر لے کر آئے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے اپنی تفسیر نعیمیہ کے اندر لے کر آئے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لے کر آئے۔ حلیہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی نے آپ کے بڑے نواسے، ابھی میں نام لوں گا، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی آپ کتنا ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، کسی نے ان کے بڑے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات مجھے یقین کرے خوشی، دل سے خوشی ہوگی، اللہ پاک آپ کی نسلوں کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ یہ حیدر بھائی ابھی بتا رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے کی 28 تاریخ کو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک آپ کو ان کا جنت کے اندر پڑوس عطا فرمائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں نا آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ اب میں وہ حلیہ مبارک حضور کا بیان کرنے جا رہا ہوں، میں پڑھوں گا عربی، آپ کے عربی کے اختتام پر سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی عقیدت اور محبت و مودت رکھتے ہیں۔ آپ نے حلیہ مبارک پڑھنا شروع کیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما یتلألأ الوجه تلألؤ القمر لیلة البدر اطول من المربوع اکثر من المشذب عظیم الہامہ عجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنية إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين زج الهواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يضره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه كس اللحية سهل الخدين مفلج الأسنان دقيق المسربة وعالي الصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين شسب الكفين والقدمين۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک انہوں نے عربی میں بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اب اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں کروں؟ آپ بتا دیں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں پہلے شروع کرتے ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ آپ نے کہا جس کے آگے سرے سربراہ ہم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی رنگت مبارک کیسی تھی؟ فرمایا جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کا تبسم کیسا تھا؟ فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی ناک مبارک کیسی تھی؟ فرمایا نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی مانگ مبارک کیسی تھی؟ فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے لب مبارک کیسے تھے؟ فرمایا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کا دہن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کیسی تھی؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے دندان مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے بازو مبارک کیسے تھے؟ فرمایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کا قد مبارک کیسا تھا؟ فرمایا قد ہے سایہ کہ سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کے ہاتھ کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. کسی نے پوچھا آپ کی کلائیاں کیسی تھی؟ فرمایا کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اور چلتے چلتے آپ نے اختتام اس شعر پر کیا. کل قیامت کا منظر ہوگا 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء سامنے ہوں گے. ملائکہ کہیں گے امام احمد رضا وہ سلام جو تو نے دنیا میں لکھا تھا مکین گنبد خضرا سامنے ہے اب پڑھ کر سناؤ. اور میں تڑپ کر بولوں گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدر. حیدر بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے حیدر بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے قرآن پاک کا. ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ. مجھے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تھا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. مجلس سجی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں اس روایت کو لائے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنا شروع کر دی. سرگوشی چلتی رہی. صحابہ کرام سامنے بیٹھے تھے. صحابہ کرام نے جب حضرت علی شیر خدا چلے گئے نا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے حضرت علی کے ساتھ بڑی طویل سرگوشی کی ہے. آگے سے جب حضور نے یہ سنا نا، آپ نے کہا ما انتجیت مع علی، حضرت علی کے ساتھ میں نے سرگوشی نہیں کی، ولیکن اللہ انتجاہ، حضرت علی کے ساتھ میں نے خداوند ذوالجلال سرگوشی کر رہا تھا. یہ ان کا مقام. اور خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر حضور نے فرمایا تھا ان تمسک تم لن تدلو، ان دونوں کو ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت اطہار، ان کو جو مضبوطی سے تھام لے گا نا وہ قیامت تک گمراہ ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ قرآن کی عظمت دیکھیں. رب ذوالجلال نے قرآن پاک کو کیا مقام دیا ہے. قرآن پاک کے اندر 114 صورتیں ہیں. ذرا محبت سے بولیں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. قرآن پاک کے اندر 14 سجدہ تلاوت ہیں. قرآن پاک کے اندر 6236 آیات ہیں. قرآن پاک کے اندر 540 رکوع ہیں. قرآن پاک کے اندر 53,243 مقامات پہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر زبر کو استعمال کیا. 53,343 مقامات کے اوپر زیر استعمال ہوئی. 8,804 مقامات کے اوپر پیش استعمال ہوئی. 1,05,681 مقامات پر نقطے استعمال ہوئے. 48,872 مقامات کے اوپر رب نے الف کو استعمال کیا. 11,228 مقامات کے اوپر با کو استعمال کیا. 1199 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا. 1276 مقامات کے اوپر سا کو استعمال کیا. 3273 مقامات کے اوپر جیم کو استعمال کیا. 973 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا.
2416 مقامات کے اوپر خا کو استعمال کیا، 5642 مقامات کے اوپر دال کو استعمال کیا، 4697 مقامات کے اوپر زال کو استعمال کیا، 11793 مقامات کے اوپر را کو استعمال کیا، 1590 مقامات کے اوپر زا کو استعمال کیا، 5891 مقامات کے اوپر سین کو استعمال کیا، 2253 مقامات کے اوپر شین کو استعمال کیا، 2013 مقامات کے اوپر سواد کو استعمال کیا، 1607 مقامات کے اوپر دواد کو استعمال کیا، 1274 مقامات کے اوپر تا کو استعمال کیا، 842 مقامات کے اوپر زوا کو استعمال کیا، 92,200 مقامات کے اوپر عین کو استعمال کیا، 2208 مقامات کے اوپر غین کو استعمال کیا، 8499 مقامات کے اوپر فا کو استعمال کیا، 6813 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 9522 مقامات کے اوپر کاف کو استعمال کیا، 3432 مقامات کے اوپر لام کو استعمال کیا، 2,06,535 مقامات کے اوپر میم کو استعمال کیا، 2,06,560 مقامات کے اوپر نون کو استعمال کیا، 2556 مقامات کے اوپر واو کو استعمال کیا، 1907 مقامات کے اوپر ہا کو استعمال کیا، 4115 مقامات کے اوپر حمزہ کو استعمال کیا، 25,919 مقامات کے اوپر رب نے یا کو استعمال کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ ان اشعار کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ دیوی روپ کماری انڈیا کی بہت بڑی شاعرہ گزری ہیں، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدح سرائی کی ہے۔ وہ کہتی ہیں سارے جہان میں ہے چرچا حسین کا۔ سبحان اللہ۔ ہم محبت سے بولے ہم نہیں، جو کافر ہیں وہ بھی امام حسین کا نام لینا شروع کر دیں۔ سارے جہان میں ہے چرچا حسین کا، کل جہان میں چلتا ہے سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، مذہب کی کوئی بات نہیں یارو، مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا، اور تم مسلم تو پڑھتے آئے ہو کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے جہان میں ہے چرچا حسین کا، کل جہان میں چلتا ہے سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا تو بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، دل کی بات نہیں یارو۔ دیوی روپ کماری نے کہا تھا مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، مذہب کی کوئی بات نہیں دل کی بات ہے، ہر حق پرست دل سے ہے شیدا حسین کا، اور تم مسلم تو پڑھتے آئے ہو کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کرے اور تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب خاموش رہ جائیں؟ آپ نے بھی تڑپ کر کہا پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، ورثے میں میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا، روز حشر نبیوں کی یہ فرمائش نہ ہو، آذان ہو بلال کی سجدہ حسین کا، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا، اور میزان حشر کی مجھے کیا فکر ہو نصیر،
وہ ایک نیکی ہم نے کر لی ہے نا الحمدللہ، پھر ہم قیامت والے دن سب کو بولیں گے، جب کوئی آ کے پوچھے گا نا سارے ٹینشن میں ہے تم کیوں مسکرا رہے ہو، تو ہم تڑپ کر بولیں گے میزان حشر کی ہمیں کیا فکر ہو نصیب، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین، بھاری ہمیشہ رہتا ہے پلہ حسین کا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اہل بیت اطہار صحابہ کرام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہی جینا، ان کے نام پر ہی مرنا نصیب فرمائے، آمین۔